شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اس لڑکی کو مسلمانوں نے نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ کہنے لگی کہ محمد کی حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے بعد کوئی مرد نہیں آئے گا، لیکن میں عورت ہوں اور نبیہ ہوں۔ ہوارزن قبیلے کے بنو تمیم کے سرکردہ عورت جس کا نام سجا بنت حارث تمیمہ تھا، عیسائیت کی پیروکار تھی، لیکن جیسے اس نے سنا کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور فرمایا کہ اب سے میں ساری دنیا کے لیے رہبر ہوں۔ سجا بنت حارث دجلہ و فرات کے درمیانی علاقے الجزیرہ کی رہنے والی تھی اور وہ عالم شباب اور اپنے قبیلے کے سب سے خوبصورت اور بااثر لڑکی تھی۔ غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے مردوں کی توجہ کا مرکز بھی تھی۔ اس نے حسن کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ بنو تمیم میں اس سے زیادہ حسین عورت کوئی موجود نہ تھی، اور سجا کی شکل و شباہت اور جسم کی ساخت میں کوئی ایسا تاثر تھا جو دیکھنے والے کو محصور کر لیتا تھا۔ اس کا زیر لب تبسم اپنا ایک اثر پیدا کرتا تھا، لیکن اس کا اصل حسن اس کے انداز دل ربائی میں تھا، اور وہ جب بات کرتی تو اس کے ہاتھوں کی آنکھوں کی بدلے ہوئے رویے اور گردن کے غم دوسروں کے دل موڑ لیتی تھی۔ اس لڑکی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جب بھی کوئی اس لڑکی کو سمجھانے یا ملنے آتا تو وہ اس سے اکیلے کمرے میں ایسے انداز سے ملتی کہ پارسا سے پارسا انسان بھی اس کے سامنے پاگل ہو جاتا اور جاتی دفعہ اس کی نبوت پر ایمان لے کر جاتا۔ نبوت کا اعلان کرتے ہوئے بنو تمیم اور بنو تغلق اس پر ایمان لے آئے۔ آہستہ آہستہ اس کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ حذیل بن عمران جو کہ عیسائیت کا ایک نامور رہنما تھا، وہ دین مسیح چھوڑ کر سجا کے پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد مالک ابن حبیرہ جو کہ تمیم کا ایک بہت بڑا مسلمان سردار تھا، اس نے بھی اس لڑکی سے متاثر ہو کر اس کی نبوت کا اقرار کر لیا اور ترک اسلام کر کے چھوڑ دیا۔ سجا کے گرویدہ ہونے اور ان دونوں بڑے سرداروں اور مختلف قبیلوں کے سجا پر ایمان لانے سے وہ بہت مضبوط ہو گئی۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے مقدس مقامات چھین لے گی اور عربوں کی قسمت کا فیصلہ کیا کرے گی۔ دوستو، حقیقت میں یہ لڑکی ایک ساحرہ یعنی جادوگرنی تھی، اس لیے اس کے ماننے والے مرد کے ساتھ ساتھ عورتیں کی بھی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جبکہ مردوں میں اس کے دلدادہ زیادہ تر ہوس پرست تھے، کیونکہ اس نے اپنے امتیوں پر 5 نمازیں تو فرض کر رکھی تھیں، لیکن شراب، سور کا گوشت، زناکاری، سود کاروبار، زکوٰۃ کی معافی اور رشوت کی اجازت دے رکھی تھی۔ اس لیے سب ہوس پرست اور جنسی درندے اس کے دین پر ایمان لے آئے۔ ان میں زیادہ تر تعداد عیسائیوں کی تھی۔ اس لڑکی نے مختلف شعبوں کو معجزے کا نام دیا تھا، مثلاً وہ شیطان اور جنات کی مدد سے لوگوں کو بتایا کرتی کہ ان کے میلوں دور بیٹھے پیارے کیا کر رہے ہیں۔ تاریخ نویس ابو القاسم رفیق دلاوری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سجا بنت حارث دبستان مذہب دلاوری ابن اسیر بلازری اور فصیح اور بلیغ اور بلند حوصلہ عورت تھی۔ اسے تقریر و گوئی میں ید طولی حاصل تھی، جدت الفہم، جدت البطاء اور اصابت رائے میں اپنی نظریں نہیں رکھتی تھی۔ ایک تو عالم شباب تھی اور دوسری انداز دلربائی، اور تیسری یہ کہ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ دولت والے جاگیر اور تاجر جن کا مال سینکڑوں اونٹوں پر آتا جاتا تھا اس کی رفاقت کے امیدوار تھے اور اپنا دامن بچھائے رکھتی اور کسی کو مایوس بھی نہ کرتی تھی۔ ناظرین، یہ لڑکی کہنا تھی یا نہیں، البتہ اپنے ناز و انداز سے وہ جس طرح پتھر کو بھی موم کر لیتی تھی۔ اس نے یہ یقیناً تاثر برتا ہے کہ وہ ساحرہ ہے۔ یہ اس کا ظاہری روپ تھا کہ جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، جو دراصل بہروپ تھا۔ اس کے اندرونی طور پر اپنے کردہ میں ابلیس اوصاف پیدا کر لیے تھے اور اس مقام پر پہنچ گئی تھی جہاں انسان مکمل ابلیس بن جاتا ہے اور اس سے محصور کر لینے والے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ خیر، اس جھوٹی نبوت کی دعوے دار اور سجا کی اکثری قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یمامہ میں مسلمہ کذاب کے علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ یاد رہے کہ وہ
وہی مسلمہ ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے رسول نہیں ہیں، بلکہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ رسالت میں برابر کا شریک ہے، اور اس پر بھی وہی نازل ہوتی ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں خط لکھا کہ نبوت میں آپ کا برابر کا شریک ہے، اور عرب کی سرزمین حضور کی نفس اور نفس اس کی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ خط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے کہا کہ اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ خیر، جب اس جھوٹی لڑکی نے یمامہ مسلمہ کے علاقے پر مسلمہ نے نبوت کی دکان کھول رکھی تھی، اس پر قبضہ کرنے کی ٹھانی اور نکل پڑی۔ اس کا جواب دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا لشکر کی خبر ملی تو رک گیا اور سجا سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا۔ مسلمہ کذاب جو 100 سال کا تھا، اس کے جھوٹے نبی اور جھوٹی مدینہ نبوت کی قبولیت سے خائف ہو کر مبارکباد اور تحفے بھیجنے اور ملاقات کے ہی جیسے کہ آپ کو بتایا چکا ہے لکڑی ساحرہ تھی، اور اس کے جادو مسلم پر بھی سر چڑھ بولنے لگا اور اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ اور سجا 3 دن اور 3 راتیں خیمے سے باہر نہ نکلے۔ خیمے میں صرف کھانا شراب جاتی تھی، باہر کے لوگ پریشان رہتے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آخر چوتھے روز وہ باہر نکلی، سجا کے چہرے پر شرم و ندامت کے اثر آ گئے۔ یہ اس وقت آئے جو اس نے اپنے مسلح آدمیوں کو دیکھا اور سر جھکاتے ہوئے اپنے لشکر میں پہنچی۔ اس خیمے میں نبی اور نبیہ کا بلا گواہوں اور بلا مہر کے نکاح ہوا۔ اس کے قوم نے جو پوچھا کہ کیا ہوا، نکاح کیا ہے؟ میں نے مسلمہ صلح کر لیا اور نکاح کیا ہے۔ لوگوں کو بہت ناگوار اور سجا پر لعنت و ملامت کی۔ قوم نے پوچھا کہ حق مہر کیا مقرر کیا ہے؟ سجا نے کہا کہ اچھا، میں پوچھ کر آتی ہوں، میرا حق مہر کیا ہے؟ سجا مسلمہ کا پاس آئی اور مہر کا مطالبہ کیا۔ ہمراہیوں سے کہہ دو کہ مسلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجا کے مہر میں 2 نماز فجر اور عشاء کی تم نے معاف کر دیا، جن کو محمد نے تم پر فرض کیا تھا۔ اس شادی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جھوٹا نبی اور جھوٹی نبیہ کے پیروکار کے مل کر ایک فوج تیار کی جائے جو کہ اس فوج سے لڑ سکیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کے سربراہی میں بھیجی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کی فوج نے مسلمہ کذاب کے لشکر کو شکست دی اور وہ مارا گیا، تو اس عظیم معرکے میں 700 کے قریب مسلمان بھی شہید ہوئے۔ جبکہ سجا کے متعلق 2 طرح کی روایت ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بھی حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے ہاتھوں ماری گئی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق وہ گرفتار ہو گئی اور مدینہ جا کر اس نے اپنی گناہوں سے توبہ کی اور بقیہ زندگی مسلمان بن کر گزار دی۔ ناظرین، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ نکلیں گے۔ ان میں سے ہر ایک ہوگا کہ وہ اللہ رسول کا اور اللہ اکبر۔ ناظرین، میرے ساتھ اس جملے کو پڑھیں، بے شک اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے ہماری زندگی کو اس عقیدے پر قائم رکھنے اور ہماری موت بھی اس پر ہو، آمین ثم آمین۔